اچھا جی، پھر جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس ریگارڈنگ وتھ لیکچر ٹو انٹروڈکشن آف اسلام کہ امپورٹنس دین کی کیا ہے انسانی زندگی کے اندر. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دین ہے کیا، ہم دین کسے کہتے ہیں. جناب دین از این آل راؤنڈ موومنٹ ان دا لائٹ آف فیتھ ان اللہ. یہ جو ہے بیسیکلی دین جو ہے وہ ایک آل راؤنڈ موومنٹ ہے جس کے اندر تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ جس طرح کی بھی ایک ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے کلر کی بنیاد پر، ریس کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، وہ تمام ڈسکریمنیشنز کو ختم کرنا ہے. صرف اللہ پر ہی فیتھ رکھنا ہے اور اسی اللہ کی فیتھ کی روشنی میں ہی تمام اپنے کام سر انجام دینے ہیں سوسائٹی کے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین از این آل راؤنڈ موومنٹ ان دا لائٹ آف فیتھ ان اللہ. اچھا جی، پھر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اچھا جی، دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اس کا مقصد ہے کہ یہ پورا ایک نظام حیات ہے جس کے اندر ہم تمام زندگی کی لائف گزارنے کے طریقہ کار جتنے بھی ہیں وہ ہم اسی دین کے اوپر ہی گزارتے ہیں. ریلیجن ڈیلز مینس ود ریلیشن ود گاڈ whereas deen deals both with the man's relation with Allah and his fellow beings. کہ جناب وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور ایک بندے کے تعلق کا نام ہے، کہ جو ریلیشن ہے ایک خدا کا اور اس کے بندے کا، ہم اسی کہتے ہیں کہ یہ ایک ریلیجن ہے. جہاں ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا اور اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کے تعلق کا نام. تو دین جو ہے وہ دونوں ایسپیکٹس کو کور کرتا ہے، جبکہ ریلیجن صرف ایک خدا کے سامنے اس کے بندے کا ایک جو بھی عقیدہ ہے اسے ہم دین کہتے ہیں، وہ ایک عبادت کی صورت میں ہو، عقائد کی صورت میں ہو. ریلیجن ڈیلز ود the private affairs of life whereas deen covers all aspects of life. جہاں تک ایک مذہب کی بات ہے، ایک ریلیجن کی بات ہے، تو وہ صرف آپ کی اپنی ذاتی زندگی کے اوپر ہی لاگو ہوتا ہے، مگر جو دین ہے وہ آپ کے ہر اسپیکٹس آف لائف کے اوپر ایک لاگو ہوتا ہے. آپ نے جتنے بھی کام سر انجام دینے ہیں اس میں آپ کے اندر وہ تمام تر چیزیں جو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، حکم کی طور پر نازل ہوئے ہیں، اسے ہم دین کہتے ہیں. In other words, دین is all embracing term which includes religion, socio political economic system. دوسرے الفاظوں میں جو دین ہے وہ all embracing term ہے جس کے اندر ہم انکلوڈ کرتے ہیں کہ اس کے اندر سوشل سسٹمز بھی ہیں، پولیٹیکل سسٹمز بھی ہیں، اکنامک سسٹمز کو بھی ڈیل کیا گیا ہے. دین کے اندر یہ تمام ٹرمز آ جاتی ہیں اور اسی کے متعلق دین ایک جو ہے اپنے احکامات جو ہیں، دین کے ایک واضح جو فرامین ہیں، دین کی طرف اللہ کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں وہ ان تمام اسپیکٹس کو کور کرتی ہیں اور اسی کو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ دین ہے. یہ تو ایک دین کا ایک کانسیپٹ تھا، اوور ویو تھا کہ دین چیز ہے کیا اور ریلیجن ہم کسے کہتے ہیں. اب امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف، دین کی امپورٹنس کیا ہے ہیومن لائف کے اندر. تو اس کے ایک چھوٹے چھوٹے سے بلٹس ہم کی صورت میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں پوائنٹس کی صورت میں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کی پہلی جو امپورٹنس ہے وہ گائیڈنس ٹو مین کائنڈ ہے، کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں ہیومن لائف کے اندر تو وہ ایک ہدایت ہے انسانیت کے لیے. جس طرح اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرما دیا کہ دس از بک اینڈ اٹ از گائیڈنس شیور وداؤٹ ڈاؤٹ ٹو دوز ہو فیئر اللہ، کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے. اچھا جی، دین پرووائڈس اے کلیئر پاتھ، ایک واضح جو ہے ایک راستہ دیتا ہے. جیسے ہم اور الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ جیسے گائیڈ اس ٹو اسٹریٹ پاتھ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کا راستہ دیکھا، تو الحمد کے اندر یہ ہم قرار کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں دین لیڈس مین کائنڈ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، کہ جو دین ہے وہ انسانیت کو گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکال کر اس کو روشنیوں میں لے آتا ہے. تو اس بات کی تصدیق پھر سورہ 14 میں قرآن پاک میں پہلی ورس میں ہو چکی ہے کہ الف لام را، دس از اے بک which we have revealed to you O Muhammad that you might bring mankind out of darkness into the light by permission of their Lord to the path of exalted in might the praiseworthy. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ڈیوائن ریلیجن از اے سورس آف وزڈم اینڈ نالج، کہ ریلیجن جو ہے، جو ڈیوائن ریلیجن ایک دین ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک وزڈم ہے اور ایک سورس آف وزڈم اینڈ نالج ہے. اللہ has revealed to you the book and wisdom and has taught you that which you did not know and ever has the favor of Allah upon you been great. کہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم دین جو ہے وہ وزڈم کی باتیں سکھاتا ہے اور نالج دیتا ہے، کہ یہ اس کا ایک امپورٹنس آف ہیومن لائف کے اندر ایک پوائنٹ ہے. اچھا جی، پھر پانچویں پوائنٹ یہ ہے کہ دین سیٹ دا کرائٹیریا فار دا رائٹ اینڈ رانگ. تو دین جو ہے وہ ایک رائٹ اور رانگ کی جو پہچان ہے، جو معرفت ہے، وہ سکھاتا ہے انسانوں کو کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دین از اسپریچول کیور فار ماڈرن مین، کہ یہ ایک روحانی جو ہے ایک غذا ہے، آپ اس کو روحانی غذا کہہ دیں، روحانی علاج کہہ دیں، کہ دین آپ کا جو اسپریچول کیور ہے وہ آپ کو فراہم کرتا ہے. یہ اس کی ایک امپورٹنس ہے. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ دنیا سے بہت سارے لوگ جو ہیں جب مایوس ہو جاتے ہیں
اور اگر آپ ایک ریشو کا بھی اندازہ کریں تو غیر مسلمانوں میں آپ کو ریشو زیادہ ملے گا سوسائڈ کا، جبکہ ایک جو دین سے کنیکٹڈ بندہ ہے وہ ڈرتا ہے، وہ اپنی اسپریچول جو کیو ہے اس کے اندر جو دین اس کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ خودکشی کی طرف نہیں جاتا، سوسائڈ کی طرف نہیں جاتا. تو ایک بندہ جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ نماز کی طرف اگر آ جاتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اللہ کی طرف، تو یہ ایک اسپریچول کیور ہے کہ دین اس کو پرووائڈ کرتا ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ لکھ سکتے ہیں، ایگزامپلس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے ٹیچنگس آف دین آر گاڈ اگینسٹ ایول، کہ جتنے بھی ٹیچنگس ہیں دین کی وہ آپ کو برائیوں سے بچاتی ہیں، گارڈ کرتی ہیں. تو جتنی بھی برائیاں ہیں، جب آپ ٹیچنگس آف دین کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو آپ برائیوں کی طرف نہیں جاتے. اچھا جی، اس کے بعد ہے دین پرووائڈز پرنسپلس فار اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس، کہ دین جو جسٹس، جو انصاف اور عدل کا پیمانہ ہے اس کے متعلق آپ کو واضح حکم دیتا ہے کہ عدل کے ساتھ جڑے رہیں، انصاف کریں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں، ہر شخص کو انصاف ملنا چاہیے. یہ دین کا ایک عدل اور انصاف کا پہلو ہے. تو ان تمام پوائنٹوں سے جو یہ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں 8 پوائنٹس، تو اس طرح کی آپ بہت ساری اور پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں. جتنی بھی اچھی باتیں ہیں دین اسلام کی وہ آپ تمام ڈال دیں، وہ آپ کے دین کی ایک امپورٹنس جو ہیومن لائف ہے اسی کے اندر آ جائے گی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جناب سوشل جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر دین بہت ایک اثر انداز کرتا ہے. اس کی ایک ٹیچنگس ہیں سوشل آپ کی ٹرمز کے اندر بھی، اکنامک ٹرمز کے اندر کبھی پولیٹیکل سسٹمز کو بھی ڈیل کرتا ہے، اینڈ گورننس جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام امور کے اندر ایک دین ایک رول پلے کرتا ہے. اچھا جی، پھر دوسرا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دین اور ریلیجن میں فرق کیا ہے. سورہ آل عمران کے اندر اور قرآن پاک میں جتنا بھی جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں وہ دین کے متعلق ہیں. تو سب سے پہلے آپ اپنی بات کو رکھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. سب سے پہلے جو بھی بات آپ کریں وہ اس سے پہلے یہ آپ طے کر لیں کہ قرآن پاک اس کے بارے میں، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹوڈے آئی ہیو کمپلیٹڈ یور دین اینڈ ہیو کمپلیٹڈ مائی بلیس اپون یو اینڈ ایکسیپٹڈ فار یو اسلام ایز دین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت آپ کے اوپر تمام کر دی اور آپ کے لیے جو اسلام ہے وہ جو ہے آپ کا ایز اے دین اس کو قبول کر لیا، اس کو پسند کر لیا اور اس کو مکمل کر لیا. اچھا جی، یہ پھر اس کے یہ ہے کہ ڈفرینس آف دین اینڈ ریلیجن کے بارے میں مختلف ڈکشنریز کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس فرق کے اندر ایک لغوی فرق کیا ہے، تو لغت کے اندر معاملات کیا ہیں. تو جناب آکسفورڈ ڈکشنری جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ایک بلیف ان دا ایگزسٹنس آف گاڈ اور گاڈس، کہ آپ ایک خدا یا خداؤں میں یقین رکھتے ہیں، اس بلیف کا نام ہے. اینڈ دا ایکٹیویٹیز دیٹ آر کنیکٹڈ ود دا ورشپ آف دیم اور ان دا ٹیچنگس آف اے اسپریچول لیڈر، اور جتنی بھی تعلیمات ہیں عبادات کی اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں یا ایک جو اسپریچول لیڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان عقائد کا نام ہے اور ان ایکٹیویٹیز کا نام ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ جو ایکٹیویٹیز اور یہ عقائد ہیں خدا کے متعلق اور اس کی عبادات کے متعلق یا پھر ایک اسپریچول لیڈر کے ساتھ آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس سے جڑی ہوئی، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مذہب ہے، ریلیجن ہے. ویکیپیڈیا اس معاملے میں کہتا ہے کہ جناب یہ جو ریلیجن ہے یہ ایک سوشل کلچرل سسٹم ہے آف ڈیزگنیٹڈ بیہیویئرز اینڈ پریکٹسز، مورلز، ورلڈ ویوز، ٹیکسٹ، سینکٹیفائی. اچھا جی، ریلیجن یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے ایک سوشل کلچرل سسٹم ہے جو مختلف بیہیویئر سے، پریکٹسز سے، مورل سے جڑا ہوا ہے. یہ جتنی بھی تر چیزیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں، مذہبی چیزیں جو ہیں، یہ ایک سوشل کلچرل سسٹم ہے، اسی کو ہم دین کہتے ہیں. اور یہ اس ورشپ اور ایمان کا نام ہے. اگر آپ اس کی دیکھیں ریلیجن کی میننگ تو ویکیپیڈیا کے حوالے سے گوگل جو ڈیفینیشن کرتا ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ورشپ نام ہے اور بلیف کا نام ہے، اسے ہم ریلیجن کہتے ہیں. کچھ اسکالرس ہیں اکارڈنگ ٹو دیم، ان کے نزدیک ان کی اپنی ایک ریلیجن کی ڈیفینیشن ہے. اور اگر آپ کل ملا کے جتنی بھی باتیں کریں ریلیجن کی تو ورڈنگز کا فرق ہے، ایک آپ کو کانسیپٹ دینے کا فرق ہے، مگر جو مین مقصد ہے، جو کرکس ہے، جو کور پوائنٹ ہے وہ ایک ہی ہے کہ دین جو ہے وہ عقائد کا نام ہے. جو آپ خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، جو مذہب ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا نام ہے کہ آپ نے خداؤں پر یقین رکھ دیا، اور جو عبادات کا سلسلہ ہے اور جو سوشل کلچرل اور دینی
ریلیجن جو کہ نارمس آپ نے بنا دی ہیں، ایکٹیویٹیز بنا دی ہیں، ان کو ہی آپ ہم ریلیجن کہتے ہیں. تو آگے چل کے ہم فرق بیان کر دیں گے کہ لارڈ نارتھ برننگ کہتے ہیں کہ ریلیجن از اے سیٹ آف ڈاکٹرائن، ریچول اینڈ ایتھکس. اسی طرح پھر سی بی ٹیسلی کہتے ہیں کہ دیر از نو لیونگ ریلیجن وداؤٹ سم تھنگ لائک اے ڈاکٹرائن. آن دا ادر ہینڈ دا ڈاکٹرائن ہاؤ ایلیبوریٹ ڈز ناٹ کانسٹیٹیوٹ اے ریلیجن. کہ یہ ایک ڈاکٹرائن ہوتے ہیں جو ایلیبوریٹ ہوتے ہیں کہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے. تو ہر کسی کی ایک اپنی ایک ڈیفینیشن ہے لارڈ نارتھ برننگ کی، سی بی ٹیسلی کی، شوسر کی، اور آپ کو اس طرح کی بہت ساری دوسروں کو بھی مل جائیں گی ڈیفینیشنس آپ جس کی لکھنا چاہیں. مگر ایک تو ڈیفینیشنس اگر آپ یاد کر لیں اور لکھ لیں تو اس پہ زیادہ ایک اچھا پیپر بن جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ یہ بات ایک سمجھنے والی ہے. اب یہ جو ریلیجن تھا اس کی ہم نے ڈیفینیشن لے لی، مگر دین کی ڈیفینیشن، جہاں تک دین کی ڈیفینیشن کا سوال ہے، اس کے متعلق جو ہے یہ بات واضح ہے کہ دین کی کوئی ایگزیکٹ انگلش ٹرانسلیشن نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اس کے متعلق ایک مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، ڈس ایگریمنٹس ہیں، کوئی ایک بات کنفرم شدہ نہیں ہے. مگر جو اس کی مفہوم ہے، ہم اس سے، بہت سارے اسکالرس اس سے ہی اس کی ایک معنی لیتے ہیں. تو دین کے اندر اسی کی معنی سے، اس کے ایک کانسیپٹ سے، کانسیپچلائز جو میننگ کریٹ کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، وہ ہے. مگر لغت کے اندر اس چیز کا نام نہیں ہے. اچھا جی، پھر اس کے اندر بعد میں آ جاتا ہے. اچھا، یہ بات جو ہم کر رہے تھے لغت، یہ عربی لغت کے حساب سے، کیونکہ اگر یہ ورڈ جو ہے دین ہے، یہ ہیبریو زبان کے اندر بھی مل جاتا ہے. تو ہیبریو زبان کے اندر پھر اور اس کی ایک جو زیادہ جو ہے ایکسپلینیشنس ہیں پھر وہ مل جاتی ہیں. تو اسی حساب سے پھر بہت ساری ڈیفینیشنس کریٹ ہو جاتی ہیں، اور قرآن کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے مفہوم مل جاتے ہیں، جس طرح سے ہم نے ایک جو ورڈ بن جاتا ہے لغت کے اندر، ڈکشنریز کے اندر مل جاتا ہے کہ جس کی معنی یہ ہے. مگر عربی لغت کے اندر پرٹیکولرلی اس چیز کے کوئی ایک میننگ نہیں ہے. اچھا جی، پھر ہم آ جاتے ہیں کہ ریویلڈ اسکرپچر از ٹرمڈ ایز دین، کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکرپچر نازل ہوا ہے ہم اس کو دین کہتے ہیں. ریلیجن کانسٹیٹیوٹس اے سیٹ آف بلیفس، جو عقائد ہیں، ایمانیات اور عقائد جو ہیں وہ جو بناتا ہے، ان مجموعے کا جو نام ہے وہ ریلیجن ہے. کنٹراسٹنگ ایچ ادر، دین از اے کمپریہنسو ٹرم وچ انکمپاسز ریلیجن ان اٹ. ڈفرینسز کیا ہیں جناب؟ ڈفرینسز ایک مذہب اور دین، مطلب دین اور ریلیجن میں جو ڈفرینسز ہیں وہ یہ ہیں کہ مذہب، ریلیجن ہیز نیور بین یوزڈ ان دا ڈیوائن ٹیکسٹ آف دا قرآن اور حدیث. دین ہیز بین یوزڈ فار اسلام. شیورلی دا ٹرو ریلیجن وتھ اللہ از اسلام. ٹرو ریلیجنز اللہ's ریلیجن، کے مذہب جو ہے اس کو قرآن اور حدیث ڈسکس نہیں کرتے. قرآن اور حدیث جو بھی بیان ہوئے ہیں وہ دین کے ہی ایک پرسپیکٹو سے بیان ہوئے ہیں، دین کے ریفرنس سے بیان ہوئے ہیں. تو دین جو ہے وہ مذہب کی، جو اسلام کے اندر جو ہے باتیں ہیں قرآن اور حدیث میں، اس میں مذہب کا نام نہیں ہے، اس میں دین کا نام ہے. لیکسیکلی دین مینس ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. اچھا جی، یہ لیکسیکلی دین مینس ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، تو یہ مطلب یہ ایک کچھ اسکالرس کا ماننا ہے کہ اس دین کا مقصد ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ بھی ہے، سزا اور جزا کا نام بھی ہے دین کے اندر. کیونکہ دین تو بہت سارے نارمس کو دیکھتا ہے، اور جس طرح پولیٹیکل سسٹمز کے اندر، گورنمنٹ کے سسٹمز کے اندر لاز کو دیکھتا ہے. تو اس طرح کچھ اسکالرس کا ماننا ہے کہ یہ ایک لا ہے، کچھ کا ماننا ہے کہ یہ اتھارٹی ہے، کچھ کا ماننا ہے کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری دین کے متعلق ایک میننگس مل جاتی ہیں. مگر ہم نے پریسائز کر کے ہم نے یہ لے لیا کہ لیکسیکلی دین مینس ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. ریلیجن ڈینوٹس belief of individual and technically deen means a consummate code of life. Yes, the sincere exclusive devotion is to Allah only. کہ جو ریلیجن ہے وہ ایک فردی جتنے بھی عقائد اور ایک مذہبی جو عقائد ہوتے ہیں اس کے متعلق جتنے بھی باتیں ہیں ریلیجن کے اندر، وہ فرد کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. مگر ٹیکنیکلی جو دین ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کوڈ آف لائف ہے، کنزیومٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یہ ایک زندگی بسر کرنے کا، زندگی گزارنے کا، اور زندگی کے اندر تمام معاملات کا ایک جو ہے دین جو ہے ایک سسٹم ہے، ایک سسٹمائز پیٹرن ٹرے کرتا ہے، ایک کرائٹیریا دیتا ہے آپ کو زندگی بسر کرنے کا، اور زندگی کے تمام معاملات میں اپنی ایک ٹیچنگس دیتا ہے. تو اسی چیز کا ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تھوڑا سا واضح فرق ہے. اس کے اندر دوسرا ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ جناب several religions can coexist but there can only be one deen system than to the like or religion other than a religion of Allah, and to him has submitted who is in heavens and earth willingly and unwillingly, and to him shall that be done. کہ ریلیجن جو ہے وہ coexist کر سکتے ہیں مگر دین coexist نہیں کر سکتا. دین صرف ایک ہی رہنا ہے. دین کے اندر جتنے بھی ریلیجنس آ جاتی ہیں وہ رہ سکتی ہیں، مذاہب رہ سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے ایک اگر بات سمجھنی تھوڑا سا واضح کر دیں کہ مذہب ہم ان کو بھی کہتے ہیں. اسلام کے اندر جو مذاہب ہیں، جو مذہب ہیں، وہ اسکولز بھی ہوتے ہیں.
انہیں بھی ہم مذہب کہتے ہیں. اس طرح جتنے بھی 4 اور 5 اسکولس ہیں ہمارے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی اور جعفری، اس طرح کے جتنے بھی اسکولس ہیں ان کو بھی ہم دین کے اندر مذہب ہی کہتے ہیں. اس کے بعد یہ آتا ہے دین انکلوڈس مذہب which only covers 3 things: belief, worship and social customs. Deen is the submission to one God, whereas religion can be submission to many gods. Allah is besides whom one is to be worshipped, self-living sustainer or other. جو دین ہے وہ مذہب انکلوڈ کرتا ہے اور ان 3 چیزوں کو بھی اپنے اندر شامل کرتا ہے، ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتا ہے. تو دین از اے سبمیشن ٹو ون گاڈ ویئر ایز ریلیجن کین بی سبمیشن ٹو مینی گاڈس. یہ ایک واضح فرق ہے کہ دین میں ہم صرف ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، جبکہ مذہب ہمیں بہت سارے خداؤں کی باتیں بھی کرتا ہے. یہ ایک مذہب بات کرتا ہے. اچھا جی، دین پرووائڈس کمپلیٹ گائیڈ لائن فار آل اسفیئرس آف لائف ود ڈیفینیٹ لاز. 5ویں پوائنٹ. اس کے بعد ہمارے پاس جو 6th پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایز اے دین از اے کمپلیٹ ریلیجن ود ڈیفینیٹ کوڈ آف لائف اینڈ ڈیوائن لاز فار گائیڈنس. یہ جو لاز ہیں ڈیوائن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اسی چیز کا نام ہی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک جو یہ ہم پوری مکمل شریعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حکم آ گیا، اسی کو ہم دین کہتے ہیں کہ یہ دین ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فیور کر کے اور اسلام کو پسند کیا اور ہمارے لیے وہ تمام احکامات نازل کر دیے کہ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے. اس کے بعد ہے لاسٹ جو پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ دین کال فار اے بیلنسڈ اپروچ ان اے لائف whereas different religions have extremities within them, well-being in this world and well-being in the hereafter. اچھا جی، یہ ہے کہ دین جو ہے وہ آپ کو بیلنسڈ اپروچ دیتا ہے، جبکہ ریلیجن آپ کو ایکسٹریمیٹیز کی طرف لے جاتا ہے. تو ریلیجن کے اندر جو ہوتے ہیں لوگ جو ہوتے ہیں یا پھر جو ریلیجیس پیپل ہیں وہ زیادہ تر آپ کو ایکسٹریمسٹ ملتے ہیں، جبکہ دین آپ کو ایک بیلنسڈ اپروچ آف لائف دیتا ہے، ایک ہر کسی کے لیے اسپیس دیتا ہے کہ ہر کسی کی جو ہے آپ اس کو جگہ دیں، اس کے اندر اس کی اصلاح بھی کریں، اس کو شامل بھی کریں، ایکسٹریمیٹیز میں نہ جائیں، کسی بھی چیز کے اندر انتہا کو ٹچ نہ کریں، ایک نارمل زندگی بسر کریں، اچھی زندگی بسر کریں، پازیٹیوٹیز کو جگہ دیں اور نگیٹیوٹیز کو ترک کرتے جائیں. اچھا جی، پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارے جو ڈفرینسز ہیں اس کے اندر 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ ریلیجن اینڈ انڈیویجول فریڈم. تو ریلیجن جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے اور انڈیویجول فریڈم کو قید کرتا ہے، جبکہ دین ہے وہ انڈیویجول فریڈم ہو اور جتنی بھی طرح کی فریڈم ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے، بشرطیہ یہ کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو. تو باقی جتنے بھی چیزیں ہیں، فریڈمز ہیں، وہ آپ کو دیتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل یہ لے لے کہ ریلیجن کے اندر آپ نے اگر دیکھا ہو کہ ہندو مذہب میں یا پھر عیسائیت میں جو وہ لوگ ہوتے ہیں، جو ایک پادری ہوتے ہیں اور پنڈت ہوتے ہیں، وہ بڑے قید ہوتے ہیں، ان کے اوپر بڑی سی وہ سختیاں ہوتی ہیں، وہ سوسائٹی کی دوسری چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک ہی فارم میں رہنا ہے، ایک ہی لباس میں رہنا ہے، ایک ہی یونیفارم میں رہنا ہے اور ایک ہی اسکول کے اندر رہنا ہے، ایک ہی چھت کے نیچے اندر رہنا ہے، اور انہوں نے ہر چیز کو ایک لمٹ کیا ہوتا ہے. جبکہ دین کے اندر اور اسلام کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور امامت کرے، مسجد کے اندر تمام امور کو سر انجام دے، کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے، کوئی بھی جو ہے اچھا شخص جو ہے کسی بھی چیز کے متعلق اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، وہ جس طرح زندگی چاہے بسر کرے، تو اس کے اوپر یہ نہیں ہے. مگر جبکہ ہاں جو پادری ہیں اور یہ جو فادرز ہیں، کرسچن فادرز جو ہیں، تو وہ ان کو اگر دیکھا ہو آپ نے کرسچن فادرز کو، سسٹرز کو، وہ شادیاں نہیں کرتے، ان کے لیے شادیاں نہیں ہیں. تو انہوں نے اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے ان طریقے سے چیزوں سے. مگر ریلیجن اور دین کے اندر یہ فرق ہے کہ دین ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا، آپ کو آزادی دیتا ہے. اچھا جی، پھر جو 9th پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ایڈ ٹو دا پروگریس آف سائنس اینڈ نالج. جو دین ہے وہ آپ کی ایجوکیشن کو، سائنس کو، نالج کو پروموٹ کرتا ہے اور حکم کرتا ہے کہ آپ سائنس اور نالج کو بڑھائیں، پڑھیں. اور اس طرح کی بہت ساری مثال جو ہیں وہ حدیث کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں آپ لکھ سکتے ہیں. اس میں بہت ساری پوائنٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ کئی جگہوں پر یہ کہا ہے کہ میری آیات پر، میری نشانیوں پر غور کرو. آپ غور کرو گے تو پھر آپ کو ایک چیزیں، ایک نشانیاں، ایک واضح اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ کو بہت ساری نئی چیزیں نظر آئیں گی. اور حدیث میں ہے کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جائیں. تو
کوئی اس میں، اور دوسری تاریخی پس منظر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جب اسلام کے اندر جب کافروں کو قید کر دیا گیا تھا تو ان سے یہی کہا، ان کے اوپر ایک شرط یہی لگائی گئی تھی کہ آپ میں جو آزادی چاہتا ہے فدیہ ادا نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ بچوں کو پڑھائے۔ تو ایک نالج کا، ایک سائنس کا کی پروگریس کا دین کبھی بھی اس کو ڈیموٹ نہیں کرتا، پروموٹ کرتا ہے اور اس کے لیے بات کرتا ہے۔ اچھا جی، پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹس آف اسلام، کہ اسلام کے جو خاص پہلو ہیں ان کے متعلق، کہ اسلام کے خاص پہلو کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی، اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے ہیں وہ جو ہے وہ پرٹیکولر کسی ریجن کے حساب سے ہیں۔ تو اسلام جو تھا، اسلام کی جو دعوت ہے وہ ایک یونیورسل دعوت ہے اور یونیورسل پیغام ہے، اور یہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے۔ اچھا جی، دوسری پوائنٹ ہے کہ یہ کہ اسلام ایڈوکیٹس دا ٹروتھ آف آل دا پروفیٹس اینڈ دیئر بکس اینڈ دیر از نو پیپل ٹو ہوم اے وارنر ہیز ناٹ بین سینٹ۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ تو یہ اسلام کا جو ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام ان کی تصدیق کرتا ہے، انڈورس کرتا ہے، کہ یہ تمام تر باتیں جو ہیں اس کو فائنلائز کر کے اسلام پیش کرتا ہے، اس کا ایک اپڈیٹڈ ورژن ہے، ایک نیو اسلام جو ہے ان کو جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پرانے دین بھیجے ہیں ان تمام دین کی باتیں جو ہے اسلام کنفرم کرتا ہے۔ اچھا جی، تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈفرنسز اینڈ کنٹراڈکشنز امنگ فیکٹس دے آر ریئلٹی ایکسپوزڈ اونلی بائی اسلام، دے پرورٹ دا ورڈز فرام دیئر پراپر پلیسز اینڈ دے ہیو فارگٹن اے گڈ پارٹ آف دیٹ وچ دے ور ایگزالٹڈ۔ جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں ان کے اندر ڈفرنسز اینڈ کنٹراڈکشنز موجود ہیں، جبکہ اسلام کے اندر جو ہے یہ تمام در باتیں نہیں ہیں، ڈفرنسز نہیں ہیں، اور کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے کہ ایک پرزرو دین ہے جس کی سیفٹی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ جس طرح تمام دین جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں، ان کے اندر ایک اختلافی باتیں آ گئی ہیں، اسلام کے اندر وہ نہیں ہے۔ اسلام این انٹرنل ریلیجن، دس ڈے آئی ہیو پرفیکٹ ریلیجن فار یو اینڈ کمپلیٹ مائی فیور اپون یو چوزن فار یو اسلام از ریلیجن۔ اسلام کے بعد، اسلام کا خاص پہلو یہ ہے کہ اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آئے، اسلام کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، اسلام کے بعد کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر کا سلسلہ، کوئی نبوت کی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ ایک فائنلٹی ہے، یہاں پر ایک دین کا ختم ہو گیا۔ اچھا جی، پھر یہ ہے کہ سیف گارڈنگ آف ہولی قرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے قرآن پاک کی، کہ اس کتاب کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جتنی بھی احکامات نازل کیے ہیں ان کی جو ہیں وہ آج بھی جو ہیں سیف ہیں، ان میں اندر کوئی چینجز نہیں آئیں۔ اسلام کمبائنس آل ٹروتھ ان نیو پرسپیکٹیو، جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام کے اندر ان تمام حقائق کو اسلام ایک نئے انداز سے بیان کرتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ گروٹڈ انسائڈ ان گاڈس ایٹریبیوٹس، کہ اسلام جو ہے ایمفیسائز کرتا ہے، اسلام ایمفیسائز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی واحد توحید کو، وحدانیت کو، اس کو بیان کرتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، تمام جتنے بھی خدا بنائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مگر وہ ایک ہی ذات جس کا نام اللہ ہے وہی ہمارا خدا ہے، وہی خالق ہے، وہی سب کچھ بنانے والا ہے۔ اچھا جی، کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ اے پرفیکٹ ماڈل، کہ اسلام جو ہے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور ایک پرفیکٹ ماڈل ہے کہ اسلام جتنی بھی باتیں بیان کرتا ہے وہ ایک پرفیکٹ ہوتی ہیں، اور ایک بیسٹ جو انسانیت کے لیے ہونی چاہیے ان میں وہ چیزیں شامل ہیں۔ اس میں کوئی اس طرح کی نیگیٹو ایسپیکٹ، نیگیٹو پہلو اسلام پیش نہیں کرتا۔ اچھا جی، پھر یہ آتا ہے کہ ہولی پروفٹ اے کمپلیٹ ماڈل، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہے، وہ ایک انسانوں کے لیے، ان کے فالوورز کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے ایک کمپلیٹ رول ماڈل ہے۔ تو اسی کے ہی نقش قدم پر چلنا ہے، اور انہوں نے سب کچھ جتنا بھی کچھ سکھایا ہے وہ جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ بے مثال ہیں۔ اچھا جی، دین آف ماڈریشن، دا ریلیجن آف موزیس از اے ویری اسٹرکٹ ان ٹرمس آف ٹیچنگ فار اٹس فالوورس۔ یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ دوسرے جو دین ہیں ان کے اندر سختیاں موجود ہیں، مگر جو دین ہے ہمارا دین اسلام وہ ایک ماڈریٹ دین ہے، وہ آپ کی سائنس کو، ایجوکیشن کو، نالج کو، ایک فریڈم کو پروموٹ کرتا ہے، اس کے اندر کوئی اسٹرکٹنیس نہیں ہے۔ یہ ایک بیلنس لائف گزارنے کا ایک صحیح ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر سارے لوگ مل کر ایک برادرہڈ کے کانسیپٹ میں، ایک فری کانسیپٹ میں، ایک فریڈم کے ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر زندگی گزارنی ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کو برقرار رکھنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ یہ عمل نہیں کرنے ان سے بچنا ہے۔
تو on the contrary, Christianity adopts a very soft line. Islam is not too strict nor it is too soft, and provides a path of moderation to its followers. Similarly, it is a very moderate and a nature compared to other religions. While dealing both with spiritual and material life, neither it promotes monetism nor materialism. Rather, it takes a complete middle line where a follower of Islam will live his life according to teachings of a God, while still being at the glory of his spiritual life. Allah subhanahu wa ta'ala says, and those who when they spend are neither extravagant nor stingy, but hold a medium between those two. سورہ الفرقان. تو اللہ تعالیٰ نے ایک راہ ہموار کر دی ہے، ایک راہ آسان بنا دی ہے مسلمانوں کے لیے، اس راستے پر چلنے والوں کے لیے، جس کی بہت ایک ماڈریٹ راستہ ہے جو ایک اچھائیوں کو پروموٹ کرتا ہے اور ایک نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے اور ایک اچھی زندگی بسر کرنے کا ایک صحیح طریقہ کار مہیا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، ہمیں دیتا ہے. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala says, there is no compulsion of religion. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. The Prophet of Islam says, doomed are those who insist on a hardship in the matters of the faith. اچھا جی، پھر آخر میں جو ہے وہ ایک بڑی اچھی ایک کوٹ کے ساتھ، سینگ کے ساتھ، جو امریکن جج ہیں مسٹر جسٹس Cardozo، وہ لکھتے ہیں کہ the greatest need of our time is a philosophy that will mediate between conflicting claims of stability and progress and supply a principle of growth. وہ کہتے ہیں کہ جو ایک ضرورت ہے ہمیں اس دور میں ایک فلسفی کی جو میڈیٹ کرے کنفلکٹنگ کلیمز آف اسٹیبلٹی کو اور پروگریس کو، اور سپلائی کرے ایک پرنسپل آف گروتھ. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. تو اسلام اس نیڈ کو، اس چیز کو فلفل کرتا ہے. اچھا جی، یہ ٹاپکس ہمارے جو تھے آج کے یہاں تک ختم ہو گئے ڈسٹنکٹ اسپیکٹس آف اسلام کے. اب جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا ایک ہی لیکچر کے اندر، وہ اسلامک بلیف اینڈ اٹس امپیکٹ آن انڈیویجول سوسائٹی اینڈ دا فنڈامنٹل آف اسلام، اسلامک ورشپس اینڈ اسپریچول مورل سوشل امپیکٹ. اس لیکچر کے بعد پھر ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارک ہے وہ انڈیویجول اور ڈپلومیٹ کو کور کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ ایجوکیٹر، ملٹرسٹ، جو پیس میکر، ان تمام کے جو ٹاپکس ہیں ان کے 2 لیکچرز کریں اور چیزوں کو آسان کر کے آپ کو بیان کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ان چیزوں کو لیکچر اپڈیٹ کر دیا جائے گا. کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور دوسروں تک ہماری لنک سینڈ کریں. تھینک یو، جزاک اللہ خیر.